السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور، میں ہوں حمزہ طارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو اختلافات کی بازگشت تو ہم نے بارہا سنی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے اوپر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ چارج شیٹ کیا تو وہ غلط نہیں ہوگا، اور ساتھ بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ سائیڈ پر ہو جائے۔ ساتھ صحت کے معاملے کے اوپر بھی وہ کچھ نالا نظر آ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کا ان کی صحت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ فیملی کا اس حوالے سے جو ہے پروگریٹو ہونا چاہیے کہ کیسے علاج ہونا ہے، کہاں علاج ہونا ہے، اور جو چیزیں ہمیں محسن نقوی صاحب سے پتہ لگ رہی تھیں وہ پتہ لگنی چاہیے تھیں بیرسٹر گوہر صاحب سے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اختلافات کس حد تک جا چکے ہیں، ساتھ وہ وکلاء سے بھی، وکلاء رہنما جو ہیں ان سے بھی بہت زیادہ نالا نظر آ رہی تھی کہ کوئی کیسز نہیں لگ رہے ہیں، جو ٹکٹ لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ آج کہاں پر ہیں۔ یہ ایک مکمل چارج شیٹ ہے، معاملہ ہے کیا پارٹی قیادت علیمہ خان صاحبہ کو یا بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو یا ان کی بہنوں کو وہ مقام نہیں دے رہے، وہ جگہ نہیں دے رہے، یا ان سے ڈسکشن نہیں ہو رہی، کوئی درمیان میں کنفیوژن ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سیاسی درجہ حرارت کم کیوں نہیں ہو رہا، کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا حکومت بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے اور یہ جو اختلافات ہیں ان کو دیکھ کر حکومت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کرکٹ ورلڈ کپ کے اوپر بھی بات کرنی ہے، اگر مگر کا جو کھیل جاری ہے اس پر بھی کریں گے، کچھ دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ ران صاحب، سب سے پہلے آج علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ فٹ میں آئی ہیں، اور پارٹی قیادت کے اوپر خاص طور پہ وکلاء رہنما جن کے اوپر تکیہ تھا کہ یہ شاید عدالتوں سے کچھ ریلیف حاصل کر سکیں گے، ان پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی اختلاف ہوا ہے جس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو پبلکلی آ کر یہ باتیں کرنی پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں، آج بڑے سنگین بلکہ ایک چارج شیٹ لگائی ہے علیمہ خان صاحب نے۔ چند دن سے نا ایک کام چل رہا تھا، اچھا، میری ذمن میں بہت سے لوگوں سے جن پہ چارج شیٹ لگی میری ان سے بھی بات ہوئی، جنہوں نے چارج شیٹ لگائی میری ان سے بھی بات ہوئی۔ آپ نے ساتھ کے ٹولے کا بھی ذکر کیا تھا چند روز پہلے۔ میں نے انہوں نے کہا ایک تو علیمہ خان جسے کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا، کہ چند دن سے باقاعدہ ان کے خلاف ایک کمپین چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ کا ٹولہ جو تھا وہ بڑی کھل کے کمپین چلا رہا تھا، ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر کے ذریعے۔ پھر آپ غور کریں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو باقاعدہ ایک دن میں 3 ٹی وی ٹاک شوز میں لیا جاتا تھا۔ لیکن تحریک انصاف کی طرف سے، جس طرح میں نے کل سوال کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو، تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ علیمہ خان کی فیور میں بول نہیں رہا تھا، بالکل ایسی آج انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے یہاں تک جو تردید کر دی اس کے بیان کی شیر افضل کے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم بند ہو جاؤ۔ اچھا، وہ ایکشن وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے پارٹی سے نکال دیا، اوکے ہو گیا، لیکن ان کے بیانات، ان کے الزامات کی تردید حال ہی نہیں بنتی تھی۔ بڑا کھل کے آپ کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان میں سے جتنے الزامات لگے تھے، اگر ان میں سے ایک بھی الزام سچا ہوتا تو آج علیمہ خان کسی اور پوزیشن میں ہوتی۔ یہ سب کو پتا ہے کہ علیمہ خان، دوسری بات ہے وہ ایک بھائی بہن اور بھائی کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری سچویشن اگر ہم دیکھیں نا، جب میاں نواز شریف صاحب گرفتار تھے تو کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی، تو اس وقت بڑے اہم ترین لوگ چھوڑ گئے تھے، بڑے تگڑے لوگ، اتنے تگڑے لوگ تحریک انصاف میں نہیں ہیں جو اس وقت تگڑے تھے، وہ چھوڑ گئے تھے۔ اسی طرح جب مریم صاحبہ نکلیں تو اس وقت بھی ایک بہت بڑی کھیپ چھوڑ کے چلے گئی۔ مگر آپ نام لینا شروع کر دیں، چودھری نثار، آپ نام لینا شروع کر دیں تو ایک آپ کو لمبی چوری لسٹ نظر آئے گی، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو میری اطلاع ہے وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو علیمہ خان پہ تنقید حد سے زیادہ ہوگی، دوسرا علیمہ خان نے جو بات کی، علیمہ خان کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی چاہے کوئی خاموشی سے کھڑا ہے، لیکن اگر اس نے پارٹی وابستگی تبدیل نہیں کی اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے ان حالات میں بھی، تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اچھا، پارٹی اور خاموش ہے، وہ آپ کے خلاف بھی نہیں بول رہا، لیکن جتنا وہ کام کر سکتا ہے اتنا وہ کام کر رہا ہے۔
تو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بڑے برے حالات ہیں. پولیٹیکل لوگ اتنے زیادہ سختی آج سے پہلے کبھی کسی سیاسی جماعت پہ نہیں تھی, لیکن ان حالات میں بھی چاہے 26ویں ترمیم ہو, 27ویں ہو, آنے والی 28ویں ہو, اس پہ ان کا کھڑے رہنا, اس پہ ان کا سٹینڈ رکھنا, یہ ایک بہت بڑا ہمت ہے ان کی, اور یہ اپریشیٹ ہے ان کو نا. اب علیمہ خان صاحبہ کے آج کے اس سخت ترین ساری گفتگو کے بعد آپ ایک چیز دیکھیں کہ آج بھی بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ کے باہر تھے جی. آج بھی سہیل خان افریدی جو ہیں وہ موجود تھے اسلام آباد کورٹ. پھر آج سردار لطیف کھوسہ صاحب نے, شہباز کھوسہ نے اور ان کے زیادہ گور آج پٹیشن بھی دائر کر دی. کل تمام پارلیمنٹیرین کو یعنی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچنے کا بھی کہتے ہیں. لیکن اس میں جو اچھی بات ہوئی ہے نا, پارٹی کے کسی شخص نے اس پر کوئی سخت رد عمل نہیں دیا. لیکن سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے, اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ نقصان ہوگا. نقصان اس طرح ہوگا کہ ہر شخص برداشت نہیں کرتا. بہت سی مصیبتیں بھی ہیں, کچھ لوگ خوش ہوں گے جو ایک گروپ ہوگا, کچھ لوگ ناراض ہوں گے, کچھ خاموشی سے بالکل مزید خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح آج بہت سے لوگوں کو ایکٹیو ہوتے دیکھا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ سارا کچھ ہونا, لیکن ایک بات کہ سارے چیزوں میں ذہن میں رکھیے, جس دن کوئی ایک بانی تحریک انصاف کی ملاقات ہو گئی جی, اس دن کے بعد آپ بہت سی چیزوں کو پلٹا دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بانی تحریک انصاف اگر جیل سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص ویل ڈن یو, میری بہن جو ہے وہ بالکل کوشش کرے, جدوجہد کرے, لیکن وہ پولیٹیکلی جو لوگ کر رہے ہیں مجھے ان پہ بھی اعتبار ہے, یہ ایک لفظ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی آکسیجن ہوگا. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ فلاں لوگ فارغ ہیں, تو چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہے, پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا, اور عمران خان سے ہٹ کے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں پی ٹی آئی کو لے کے چلا لوں گا, تو یہ ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب, یہ جو آج گفتگو کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے, تو جو کیا سرائیاں ہو رہی تھیں وہ تو درست ثابت ہو گئیں اس گفتگو کے بعد, لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ اتنا اوپنلی آ کر انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں؟ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا؟ اور مطلب یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ غدار کون ہے, مطلب کہ سب ایک دوسرے کو غدار کر رہے ہیں پارٹی میں. بس یہ کیا کہتے ہیں, لاوا جو ہے وہ پک رہا تھا کافی دنوں سے, اور جو پارٹی ہے, پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جی طبیعت ٹھیک ہے ان کی, مطلب جس طرح وہ پیمز گئے, جس لمحے پیمز پہنچ کے اور واپسی پہ انہوں نے باتیں کی, اور وہ انہوں نے کہا کہ فلاں چیز نظر آنا شروع ہو گئی, اور اس طرح کی باتیں ان کے اور علیمہ خانم یا عمران خان صاحب کی فیملی کے بیانات میں تب سے تضادات ہیں. اور آج جو علیمہ خانم ہے وہ بظاہر اس لیے پھٹ پڑی کہ ایک دو ایسے پوائنٹس ہیں, چیزیں ہیں جو ان کے بقول ان کو بتائی نہیں گئی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب شفا انٹرنیشنل لے کے جا رہے ہیں, فیملی کا ایک آدمی ہوگا اور ایک جو ہے وہ ڈاکٹر ہوں گے, اور فیملی میں سے انہوں نے کہا تینوں بہنیں نہیں ہوگی, تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ نام دے دیا, اور اس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ جا رہے ہیں ڈاکٹر, اور وہاں پہ بیرسٹر گور آ جائیں, وہ کہتے ہیں ہمیں محسن نقوی کی ٹاک سے پتا چلا کہ یہ بات بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ تھوڑا سا عدم اعتماد کا اظہار کیا پارٹی پر کہ کچھ ایسی باتیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, آپ فیصلہ کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی ہے. میرے خیال میں اب پارٹی کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, بلکہ پہلے بھی سمجھ آنی چاہیے تھی ان کو, کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے پیورلی, اس کا حتمی ڈیسیژن فیملی کو ہی کرنے دیں. آپ سٹرگل کر رہے ہیں, آپ مختلف فورمز پہ جا رہے ہیں, گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, حتمی ڈیسیژن فیملی کو ہی کرنے دیں. یہ بات انہوں نے میرے خیال میں 100% ٹھیک کیا. اور ابھی جو ماضی میں بھی نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, عام روٹین میں بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی کون ڈیسیژن کرتا ہے؟ اس کا اگر کوئی بھی پروسیجر ہونا ہے, کچھ بھی ہونا ہے, ہاسپٹلائز کرنا ہے, اس کی کوئی میڈیسن کو چیک اپ ہونے ہیں, کون اس کے ڈیسیژن لے رہا ہوتا ہے؟ حتمی وہ فیملی لے رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو وہ خلا تھا, اور آج وہ لاوا جو وہ پھٹ گیا.
اور انہوں نے تو بہت عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور میرا خیال میں جو آپ نقصان کی بات کر رہے ہیں وہ نقصان تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، لیکن اب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے نہیں کرے گی جب تک کہ فیملی اوکے نہ کر دے۔ جی ٹھیک ہے، پارٹی کو تو اس حوالے سے یقینی طور پر نقصان ہوگا کہ اگر اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی۔ تو ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اسٹیڈیم۔ ویلکم بیک جی۔ سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پہ یا تو کوئی پریشر نہیں ہے، یا حکومت یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو رہی ہے کہ ہم کسی چیز کا پریشر لے نہیں رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ تھا تو حکومت نے اس پریشر کو بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے اوپر لیا اور کوئی بھی مطالبہ تسلیم نہیں کیا، اور اینڈ پہ یہ شو کیا کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ پھر دیگر اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو وہ کیا ایسا کریں گی کہ حکومت بات چیت کرے اور جو بھی مطالبات ہے، خاص طور پر نئے الیکشن کے حوالے سے جو مطالبہ ہے، جو 8 فروری کا معاملہ ہے، اس پر اپوزیشن پارٹیز کس طرح حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یا حکومت کو مجبور کریں گی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مذاکرات کیے جائیں، کوئی بات چیت کی جائے، کوئی گفتگو ہو۔ JUIF اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے، کیا پلان مرتب کر رہی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دھرنا بھی دیا، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس فورم سے دھرنا ہوا، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز نے دیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ JUIF کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، آپ لوگ بات منوا بھی سکتے ہیں، اور مولانا صاحب جس وقت تہیہ کر لیتے ہیں اس وقت حکومت جو ہے وہ بات چیت کے موڈ میں آ بھی جاتی ہے، لیکن مولانا صاحب نے بھی تہیہ نہیں کیا، کسی چیز کا انتظار ہے یا رمضان کے بعد کچھ ہوگا؟ سر کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب اور ثاقب بشیر صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، اس کی اندرونی اور بیرونی تمام سیاسی صورتحال آپ کو بخوبی مجھ سے زیادہ معلوم ہے، لہٰذا میں شاید اس بارے میں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا، لیکن اتنا آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے اور میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ جتنے بھی ایفرٹ انصاف نے کی، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ نتیجہ وہ اچیو نہیں کر سکے۔ آگے وہ کیا کریں گے، یہ اس پارٹی کی حکمت عملی ہے، وہ کیا حکمت عملی اپنائے گی۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، اور آپ نے 8 فروری کا بھی ذکر کیا، دیکھیے یہ سیاسی گرما گرمی کیوں ختم نہیں ہوتی، اس میں تسلسل کیوں ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ حکومتی اتحاد کے صفوں کے اندر پیپلز پارٹی کی سپورٹ PMLN کو حاصل ہے، PMLN کی حکومت کو وفاق میں، اور MQM تو وفاق کا حصہ ہے، کیبنٹ میں، لیکن ان دونوں اتحادیوں کے درمیان کراچی کے مسئلے پر کشمکش آپ کے سامنے ہے، تو لہٰذا وہاں بھی انتشار یکسوئی نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، دیکھیے جمعیت علماء اسلام روز اول سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، آج سیاسی بحران کی صورت میں ہو یا معاشی زب و حالی کی صورت میں ہو یا سیکورٹی کی صورتحال آپ کے سامنے جو ناگفتگو ہے، یہ اس تمام صورتحال کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کا جو الیکشن کروایا، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سر تاپا ڈرامہ تھا۔ یہ الیکشن کے نام پر ہم بار بار کہہ چکے ہیں اور دہراتے ہوئے بار بار وہ کیا کہتے ہیں، شرماتے بھی ہے کہ یہ الیکشن کے نام پر آکشن تھا۔ اس آکشن کے نتیجے میں آپ سیاسی استحکام چاہتے ہیں، آپ معاشی طور پر ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، آپ سیکورٹی حوالے سے ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ چلو آپ چاہتے تھے اور ابھی بھی چاہ رہے ہیں، لیکن بتائیے ملک میں استحکام آیا ہے؟ کسی بھی زاویے میں نہیں آیا۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی موقف کو تقویت مل رہی ہے کہ اس تمام خرابیوں کی جڑ 8 فروری کا الیکشن ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو، اس ملک میں اسٹیبلٹی ہو، تو ملک میں عوامی حکومت اور عوام کی نمائندہ اسمبلی ہونی چاہیے۔ تو جمعیت علماء اسلام بالکل تیار ہے تحریک کے لیے، اور مولانا صاحب نے رمضان سے پہلے اعلان بھی کیا ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ ویسے تو ہم ہیں سڑکوں پر، روڈوں پر، لیکن عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی باتوں کو میں دیکھ کر شاید اس تحریک میں تیزی آ جائے۔ 12 اپریل کو مردان میں، خیبر پختونخوا مردان میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ایک عظیم ملین مارچ ہوگا، تو وہاں سے جمعیت علماء اسلام آغاز کرے گی موجودہ رجیم کے خلاف، کیونکہ جو فیصلے وہ کر رہے ہیں یہ بالکل خواہ وہ بیرونی یعنی خارجہ پالیسی ہو، جیسے کہ آپ بورڈ آف پیس کے حوالے سے پاکستان کی شمولیت اور وہاں ان کی گفتگو، وہاں ٹرمپ اور ہمارے وزیر اعظم کی ایک دوسرے کی تعریفیں، یار اس کے پیچھے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ آپ کے ملک کی مفادات کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کے ملک کی مفادات ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، نہ قومی مفادات نہ خطے کی مفادات، بلکہ ان کو اپنی مفادات ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اگر اس کی مفاد میں خطے میں جنگ ہو تو وہ جنگ کے لیے آگے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کی مفاد میں ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑوانا ہو تو وہ لڑوائیں گے، جیسے کہ ابھی وہ ایران کی صورتحال ہے، اسرائیل کو ایران سے لڑوانا، یا امریکہ خود ایران سے لڑائی پر تلا ہوا ہے۔ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ امریکہ اپنی مفادات کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کی صورتحال ہے، تو یہ جتنے بھی فیصلے حکومت کر رہی ہے، کسی بھی فیصلے میں حکومت نے پارلیمنٹ کو، اگرچہ فارم 47 کی پارلیمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، بلکہ ایون اپنے کیبنٹ کو اتنے اہم فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لیا۔ لہذا اس حکومت کا رہنا یہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور قوم کے لیے بھی ستیاناس ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ، میرا ایک سمپل سا سوال، آپ حکومت کو مضبوط دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں رانا صاحب آپ پوچھ رہے ہیں، جی سوال تو ہم نے پوچھنا ہے نا، باقی ہمیں پتہ ہے۔ رانا صاحب آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جی، تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا، تو آپ پوچھ رہے ہیں یا ثاقب بشیر صاحب پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے زیادہ بخوبی آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کو آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور مختلف جگہوں پہ یہ واقعات جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پھر پاکستان نے افغانستان میں بھی جو کارروائی کی، تو ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کو آپ دہشت گردی پر قابو پانے یا اس کے خاتمے کے حوالے سے پلاننگ اور مرکزی حکومت کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کوئی کولیکٹیو وزڈم کہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک بات عرض کر لوں، آپ کو یاد ہوگا جب APS کا سانحہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا، وہاں سول اور عسکری قیادت سب بیٹھ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، لیکن آج جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں، اس جنگ میں یہ میری رائے بھی ہے اور یہ قومی تاثر بھی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی تاثر ہے، اور مولانا صاحب بار بار اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یہ جنگ کیوں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، سیکورٹی امور سے متعلق فیصلے کہاں ہوتے ہیں اور کون کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں۔ کیا ان تمام فیصلوں میں اس آرمی پبلک اسکول کی فیصلے کے علاوہ جو ایکشن کیا کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو کچھ بھی جتنی بھی فیصلے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ انہوں نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا؟ ایون افغانستان کی صورتحال کو آپ دیکھیے، جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ، یہ یقین جانیے یہ پاکستان کے لیے بھی خیر خواہی کا سامان نہیں لائے گا، اور یہ افغانستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب پاکستان ایک ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے کہ ایک طرف انڈیا
وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا ازلی طور پر مورچے میں بیٹھا ہے پاکستان کے خلاف. دل سے انہوں نے پاکستان کو بحیثیت ایک ملک تسلیم نہیں کیا ہے. اس کو تو ہم دشمن ہی سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے افغانستان کو بھی دشمن بنا دیا. اب اس میں ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان ہے، افغانستان ہے. میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن موجودہ صورتحال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ دن بدن نفرت اور عداوت میں ایک جنگی حالت پیدا ہو گئی، بلکہ جنگ. اور تیسری طرف ایران آپ کے پڑوس میں تقریباً 900 سے 1200 کلومیٹر آپ کے ساتھ ہے ایران. تو لہٰذا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندرونی جو سیکورٹی مسائل ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے، سیاسی قیادت کو بٹھا دیا جائے. یا اور دوسری صورت جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے، خارجہ پالیسی میں آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے، سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیتے. اس میں آپ مجھے بتائیے اس سے علاوہ میں اور کیا کہوں؟ یہی سوال جو آپ کا ہے یہی میرا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم نے اپنے پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں کیا. یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم نے مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پر جو سہولت رمضان کے اندر عام پاکستانی کو ملنی چاہیے اس حوالے سے ہم نے پہلے روزے پہ بھی بات کی تھی، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ گاہے بگاہے ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، عام آدمی کی بات کرتے رہیں گے. مہنگائی کا ایک جانب جو ہے طوفان ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ایک عام آدمی کر رہا ہے. لیکن جو معاملہ ہم حکومتی سطح پر دیکھتے ہیں تو حکومتیں شاید بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہی ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کہ انہوں نے شاید مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے، چیزیں شاید بہت سستی ہو گئی ہیں یا پہلے سے بھی سستی ہو گئی ہیں. رانا صاحب کیا سچویشن ہے مارکیٹ کی، عام آدمی کی؟ کیا مہنگائی کنٹرول کرنے کے جو دعوے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کے درست ہیں؟ میں تمام حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. تمام حکومتوں کی طرف کوئی بھی صوبہ ہو، کسی ایک صوبے میں ابھی تک عوامی رد عمل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں رمضان میں چیزیں سستی مل گئی. کسی ایک صوبے میں کہہ رہا ہوں، کسی جگہ نہیں ہے. تمام صوبے دعویٰ کر رہے ہیں، تمام صوبوں کا دعویٰ ہم نے رمضان پہ اتنا پیکج رکھ دیا. تمام صوبوں کا دعویٰ جناب ہم نے اشیاء خود سستی کر دی. لیکن مزے والی بات یہ ہے کہ وہ کس کے لیے سستی کی ہیں. کوئی ایک شخص آپ بازار میں چلے جائیں، کسی ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں، کسی ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یا ہم سب کو بھی چھوڑ دیں خود چلے جائیں بازار، کسی شہر میں بھی جا کے دیکھ لیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں، کہیں سے آپ کو یہ نہیں کہتے ہوئے کوئی نظر آئے گا کہ جناب فلاں چیز سستی ہے. اس رمضان میں ہمیں جناب رمضان کی نعمتوں کو، ہم نے عبادتوں کو ضرور سمیٹا ہے، لیکن وہ نعمتیں جو دنیا کی ہوتی ہیں ان میں سے کسی نعمت کو ہم نہیں سمیٹ سکے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جناب کوئی ایک پھل سستا ہو گیا، فکس ریٹ کر دیا. رانا صاحب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا کہ یار 10 روپے چھوڑ دے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ چلے جائیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے آنا ہی ہے چارٹ لینے کے لیے. میں نے ایک صوبے کی ٹی وی پہ چلتی ہوئی رپورٹ دیکھی جس میں انہوں نے کہا جی بڑا اتنے 1000 لوگوں کو چیک کیا اور میرا کہا غالباً 171 یا حالی 71 افراد کو جرمانہ کیا اور پرچے دیے. بہت بڑا صوبہ ہے. اتنے تو لاہور شہر میں ہیں، اتنے تو پشاور میں ہوں گے، اتنے تو کراچی میں ہوں گے، اتنے تو جو ہیں آپ کوئٹہ میں ہوں گے. ریٹ لسٹ کے مطابق جو فروٹ ہے نا رانا صاحب، وہ کوئی بندہ خرید نہیں سکتا. خرید کیوں نہیں سکتا؟ وہ اس قابل نہیں ہے. سر ایک تو وہاں پہ انہوں نے 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو واضح کہتے ہیں، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم. ہمیں رکھا ہے دنیا اس پاکستان کے عوام کو انہوں نے رکھا ہے درجہ سوم. ویسے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. انٹرنیشنل طور پہ بھی ہم درجہ سوم میں ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں. اب آپ دیکھ لیں نا، آپ جس اسرائیل کے لیے وہ پیس 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 ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، آج اس اسرائیل کے دورے پہ کون پہنچا ہوا ہے؟ نریندر مودی. وہ نریندر مودی وہاں پہنچا ہوا ہے، استقبال ہو رہا ہے وہاں پہ. شاید میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ خوشی منائی جا رہی ہے، بڑے تجارتی معاہدے. اس کے پیچھے کون ہوگا؟ مثلا ہم انٹرنیشنل طور پر بھی کہاں کھڑے ہیں، ہم پاکستانی کے طور پر بھی کہاں کھڑے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ سعودی عرب چلے جائیں جی، آپ کو ہر چیز کی قیمت میں 50% فرق آئے گا. سستی ہوں گی وہاں پہ، کپڑے سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء ہر چیز سستی ہے. اور یہاں پر آپ آ جائیں، وہ گند بھی بکنا ہے جو کبھی نہیں بکنا تھا، وہ چیز بھی بکنی ہے جو کبھی نہیں بکنی تھی.
منڈیوں میں جب ہم دیکھتے تھے عام روٹین میں کہ یہ کیلا پھینک دیا جاتا ہے، عام روٹین میں ہم دیکھتے تھے یہ سیب ویسٹ کر دیا جاتا ہے، اب وہی سیب لوگ خریدنے پہ مجبور ہیں۔ چارٹ میں ڈالنا ہے، کیا کریں؟ میں آپ کو آج کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جی، بڑا معروف ایک شخص ہے، ہمارے ہی شعبے سے وابستہ ہے، اللہ اس کا پردہ رکھے۔ اس نے آج جینون میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صبح مجھے ایک وائس میسج کیا، میں نے میسج سنا اس کا، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے فجر کے بعد سویا ہی نہیں کیا۔ سوچتا رہ گیا کہ اگر اس شخص کا یہ حال ہے، اس نے میسج میں اتنا لفظ کہا، اس نے کہا آج کی سحری بھی پانی کے ساتھ رکھی ہے، یہ لفظ ادا کیا۔ اس نے کہا اتنے ماہ سے تنہا نہیں ملی، آج کی سحری بھی پانی کے ساتھ رکھی ہے، اگر تم افورڈ کرو تو یار میرے گھر خاموشی سے راشن بھیج دینا، میں پیسے نہیں مانگ رہا۔ اس نے کہا میں کسی اور کے آگے کہہ نہیں سکتا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے فون پر بات کر سکوں، میں وائس میسج کر رہا ہوں کہ یہ سفید پوش، اچھا یہ ایک شخص ہے جس نے کر دیا۔ ہم نے بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دیا، ہماری سب کی کسی کی اوقات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ سحری تو گھر کے اندر رکھنی ہے نا، افطاری میں ایک سموسہ، افطاری میں ایک چکوری تو سوچ بھی نہیں، اب تو سموسہ بھی آپ کی پہنچ سے دور ہے۔ اب آپ چلے جائیں پھل تو سوچ بھی نہیں سکتے نا، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار گھر میں چکن پکانا ہے، بھائی آپ دیکھیں باقی چکن میں ڈلنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، ہر چیز آپ دیکھیں، خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ KPK کہہ رہا ہے میں 12,500 دے رہا ہوں، ہم پنجاب کہہ رہا ہے میں 10,000 دے رہا ہوں، سندھ کہہ رہا ہے میں کچھ دے رہا ہوں، بلوچستان کہہ رہا ہے میں کچھ دے رہا ہوں، تو ہم جاننا یہ چاہتے ہیں ہم کیوں دے رہے ہیں، ہم ملک کو معاشی طور پر اتنا استحکام کیوں نہیں دیتے، ہم اتنا بندوبست کیوں نہیں کرتے کہ ہر گھر کے اندر لوگ خود رزق جو ہے ان کے پاس روانی ہو اس چیز کی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم کیوں نہیں کرتے جب ہمیں پتہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے؟ یہ رمضان اچانک تو نہیں آتا نا، پتہ ہے نا کہ رمضان اتنے مہینے بعد آ رہا ہے، جی ایسے ہی ہے، پتہ ہے نا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور ذہن میں رکھیے گا روزے میشر، حکمران بھی بولنے، جن کے پاس یہ طاقت ہے بولنے کی، جن کے پاس مائک ہے، جو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر بول سکتے ہیں، اگر وہ خاموش رہیں گے تو یہ خاموشی بھی گناہ ہوگی۔ آپ اپنی پارٹیوں کے لیے بول سکتے ہیں، عام جو ہے انسان، شخص، غریب، اس کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ ساقب صاحب، آپ وفاقی دارالحکومت میں کیا معاملات دیکھ رہے ہیں، اور پھر آبائی علاقوں سے بھی ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں، دیگر جہاں پر دوست ہمارے بستے ہیں وہ بھی کچھ بتاتے رہتے ہیں، پھر مارکیٹ جو ہمارا اپنا بھی سروے ہوتا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتیں دعویٰ کر رہی ہیں یہ درست ہے کہ جی کہ ہم نے کنٹرول کیا ہے منافع خوری جو ہو رہی تھی اس کو؟ حمزہ صاحب، یہاں پہ جو راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہر ہیں، میں نے خود بھی جو مارکیٹ کا وزٹ کیا، مختلف لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی، کچھ ان سے اعداد و شمار لیے کہ کیا صورتحال ہے، تو صورتحال وہی ہے جوں کی توں ہی۔ وہ اس طرح کے ہمیشہ سے جب رمضان قریب ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے دعوے بھی کیے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ چھاپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ جرمانے کر رہی ہوتی ہے انتظامیہ۔ یہاں پہ بھی ہم یہ وقتاً فوقتاً دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ حکومت نے جو ریٹ لسٹ تھی اس کے مطابق، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا مہنگی چیزیں جو ہے بیچ رہے ہیں یا فروٹ بیچ رہے ہیں، یا وہ ریٹ لسٹ کے مطابق وہ جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی، تو یہ اسی طرح ہی ہے۔ اور منمانی ہمیں نظر آتی ہے، یہاں پہ مختلف بازار بھی لگے ہوئے ہیں، رمضان کے بازار بھی، اور روٹین میں بھی جو مختلف جگہوں پہ چیزوں کو لوگ جو خرید رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے رمضان میں تھوڑا سا کہ لوگ کیونکہ جب روزے میں ہوتے ہیں، رمضان جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے اس قسم کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، تو روزے میں پھر وہ زیادہ لوگ بات بھی نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے جو ریٹ ہے دیں جی، مطلب اسی کے ساتھ جو ہے وہ لے جائیں۔ لیکن وہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی توقع کی جا رہی تھی، اور اس قسم کے دعوے بھی آ رہے تھے انتظامیہ کی جانب سے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔
بالکل ٹھیک ہے. جو دعوے کیے جا رہے تھے حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نظر ہمیں نہیں آ رہا ہے. کچھ ہم بات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ سیاسی ماحول جو ہے اس کی بھی بات کر رہے تھے, اور پھر یہ جو عوامی مشکلات ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے تھے. شامل گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون فیصل چودھری صاحب نے. فیصل چودھری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے سر وقت نکالا ہے. سر پہلے تو کامنٹ کر دیجئے گا, یہ آج علیمہ خان صاحبہ خاصی نالا نظر آ رہی تھیں اپنی جماعت سے بھی, اور یہ وکلا برادری سے بہت زیادہ ناراض تھیں جنہوں نے محاذ سنبھالنے کا دعویٰ کیا تھا, وعدہ کیا تھا, لیکن وہ محاذ پہ ڈٹے ہوئے شاید علیمہ خان صاحبہ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. سر یہ اچانک ہو گیا سارا کچھ, یا آپ کافی عرصے سے سمیل کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا, اور کیا ضرورت پیش آئی ان کو, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آ کے سب کے سامنے یہ بات کرنا پڑی؟ دیکھیں یہ تو بڑے عرصے سے نشاندہی کر رہے ہیں, تو آج ہمارے موقف کی تائید کی علیمہ بی بی نے, اور میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بالکل کھل ڈل کے یہ بات کرتا رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وکیل جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہوتے, اور جو علیمہ بی بی کے ساتھ سلمان صفدر ایک واحد لیگل ٹیم کے وہ ممبر ہیں جو کہ سیریسلی کام کرتے ہیں. باقی کوئی اور جو ہے وہ بھی کوئی ان کو ابھی پتہ نہیں ہے. جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاسی فیصلہ سازی ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. تو میں نے تو پہلے میں کبھی بھی نہیں یہ کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ بی بی کو وقت آ گیا ہے تحریک انصاف کی کمان سونپ دینی چاہیے, تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ کلیئرٹی سے ریپلیس ہو سکے. ان کی اسٹریٹجی سے, سیاست سے, یا ان کے موقع سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جو کمانڈ اور اتھارٹی ان کی ہے وہ شاید کسی اور کی نہ ہو. اور اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہے کہ اس جو ایک جو اس وقت گم کی سچویشن ہے اس سے باہر نکل سکیں. جس طرح پیغام اندر سے بشرا بی بی کی بیٹی یا ان کی بھابھی لے آتی ہیں, تو یہ پیغام بھی تو اندر پہنچنا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے حوالے ہو, تو یہ پیغام بھی تو اندر پہنچ سکتا ہے ان کے ذریعے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو پیغامات ہیں وہ بشرا بی بی کی فیملی جو ہے وہ کہیں گی, کیونکہ وہ تو ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی محتاط ہے ان کی فیملی, کیونکہ اچھی بات ہے کم سے کم ملاقات تو ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز کو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ اپروول ہو خان صاحب کی, تو وہ تو خان صاحب کے ساتھ مل کے اگر کوئی ملاقات ہو کوئی ایسے لوگوں کی جو کہ ان کو سمجھا سکیں تو پھر کوئی فیصلہ ہو. ابھی تو خان صاحب تک پہنچنا ہی مشکل ہے. بشرا بی بی کی فیملی کو تو اس معاملے سے نہ وہ پہلے بھی کبھی پڑھی ہیں نہ پڑھنا چاہیں گی, وہ میرے خیال میں اس معاملے میں نہیں پڑھیں گی کبھی بھی. جی ثاقب بھائی. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, فواد چودھری صاحب بھی تھے اور دیگر بھی لوگ تھے, تو وہ کوئی قومی حکومت کی بات ہو رہی تھی, تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے کسی سطح کی بھی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی ہے, آج پی ٹی آئی کے لوگ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسیس دے دیں, ملاقات کرنے دیں, ہم وہ بات نہیں کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اعتراض ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ ملاقاتیں سموتھ رہتی اگر پی ٹی آئی کے لوگ باہر آ کے محتاط گفتگو کرتے؟ دیکھیے سر, جو حالات اور وقت کا تقاضا ہے, عقل مندی کا تقاضا تو یہی تھا کہ آپ جو سخت باتیں ہیں وہ نہ کرتے. جو اسپوکس پرسن یا بیچ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تو ہوتی ہے نا جی, کہ معاملات کو اس طرح سے رکھیں کہ گفتگو بھی ہو جائے اور حالات خراب نہ ہو. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سخت گیر موقف رکھنے کی وجہ سے عمران خان صاحب سے دوری ہوئی ہے, اور ساری جو تکلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی فیس کرنا پڑی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آج جو علیمہ بی بی نے جن لوگوں کے نام بھی لیے, دیکھیں نا, یہ باتیں بڑی اہم اس لیے ہیں کہ لوگوں نے سینٹ کے ٹکٹ لیے, دوسرے ٹکٹ لیے, لیکن وہ آتے نہیں ہیں. میرے آپ خود حلقے میں سے ہمارے 3 MP ہیں, کوئی بھی نہیں آتا, ان کے ساتھ کبھی کوئی آدمی نہیں ہوتا, اور نہ ہی کبھی انہوں نے ادھر آنے کی تکلیف دی ہے. وہ اندھیری پتہ نہیں کس جگہ پہ جا کے کر کے تو ویڈیو چڑھ جاتی ہے, بٹ لیکن
جو वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको तो पता होता है ना कि क्या एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। इस तरह पिंडी में भी नहीं होती, इस तरह से और बहुत सारी जगहों पे नहीं होती। इवन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके अपने हल्के में आज तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बड़ी गौरतलब है। और यहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है साकिब नेशनल डायलॉग कमेटी का, देखिए नेशनल डायलॉग कमेटी का जो वो कि कहते हैं या उनका मतबा नज़र ये है कि जी ये चीज़ें जो मामलात हैं उन मामलात को एक खुश उसलूबी से डायलॉग के ज़रिए हल किया जा सके तो बेहतर है, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और कौमी हुकूमत जो है इस वक्त उनका एक तजवीज़ ज़रूर है, अब वो तजवीज़ किस कदर काबिल अमल होती है, आगे जाके क्या हालात बनते हैं सियासी, जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है वो भी आप देखें। क्योंकि इस वक्त एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि मुल्क नहीं चल रहा, ना मुआशी तौर पे मुस्तहकम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ग्रेव हो गई है। इस्लामाबाद में भी खुद कुछ धमाके हुए हैं, एक नहीं दो हुए, कचहरी में, फिर तलई में, फिर बकर में कल हुआ है, फिर केपी और बलूचिस्तान में तो बहुत ही हालात दरगू हैं। ईरान, इराक, अमेरिका के जो मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से सावर हो रही है इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए एक जो अदम इस्तेहकाम है अंदरूनी तौर पे, वो भी एक ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर इसका नुकसान का बहुत एहतमाल है। तो इस वक्त टाइमली डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन, इमरान खान साहब मेरी मुराद अपोजिशन से, उनको किसी जो बेयर मिनिमम कंसेंसस पे आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, वरना आने वाले चंद हफ्ते जो हैं वो मेरी अपनी एस्टिमेशन में बहुत हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें एंजॉय किया। एक और अहम मामला है राना साहब और साकिब साहब, ये फरवरी का महीना चल रहा है और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम हमें फ़ील ऐसे हो रहा है कि जैसे हम लेट मार्च और अर्ली अप्रैल में जो है दाखिल हो चुके हैं। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर भी खुनकी उस तरह से नहीं है जिस तरह से फरवरी के अंदर हुआ करती थी, जो क्लाइमेट चेंज की तरफ एक इशारा देता है। हमने एक और मामला देखा कि ग्रीनलैंड हमारी कम होती जा रही है क्योंकि हम कंक्रीट के जंगल बनाई जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो हम काट लेते हैं और पता नहीं होता एनओसी है भी या नहीं है, लेकिन जो हमारी ग्रीनलैंड है उसके कम होने से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए बना हुआ है। लेकिन राना साहब, क्या ये जो सोसाइटियाँ कटती हैं जिनके इजाज़तनामे नहीं होते या गैर कानूनी होती हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होने के चांसेस हैं या कोई मतलब बड़े दावे तो बड़े किए गए, इस वक्त ग्राउंड पे पोजीशन क्या है? देखें, मेरी इत्तला है कि अब कार्रवाइयाँ शुरू होने लगी हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी कुछ फैसले दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो मौजूदा माहौलियाती हालात हैं वो बड़े खौफनाक हो। अगर आप गौर करें, पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में ज़री रकबा ख़त्म होता जा रहा है जी, जंगलात ख़त्म होते जा रहे हैं। जब आपकी ज़राअत के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन जाएंगी, जब आपके जंगलात ख़त्म हो जाएंगे, खेत ख़त्म हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? खुराक की किल्लत भी होगी, माहौलियाती मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। और ये एक माफिया है जो ना किसी हुकूमती इदारे से डरता है, अगर डरता है या फिर हुकूमती इदारे उनके साथ मिले होते हैं। चोर और चौकीदार का आपस का साथ होता है, दरादर सोसाइटियां बनी जाती हैं, दरादर सारा कुछ होता जाता है। और जब एक्शन क्या होता है, किसी पर चंद एक हैं जिनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। पिछले दिनों मुझे पता चला इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एक्शन हो गया, रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। लेकिन आप गौर करें, इन सब के में है कौन? तगड़े लोग हैं। आम आदमी तो कर नहीं सकता। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बाद हरीपुर का इलाका है खानपुर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ना एसी खानपुर है जुनेद खालिद, इसने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ, ये मखनियाल में है, इसमें उस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के पास ना एनओसी था ना ही यहाँ पे कुछ, बल्कि उसने कीमती दरख्त, उन जगहों पे कीमती दरख्त बहुत जरूरी हैं, वहां पर हरीपुर के इलाके में कीमती दरख्तों की कटाई की गई, गैर कानूनी तामीरात की गई। ये बात खुद कह रहे हैं वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो है खानपुर जुनेद खालिद। उन्होंने कहा उसके बाद सोसाइटी बना दी गई, बेच भी दी गई,
بے انتہا کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے وہ آرڈر آئے, سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وہاں پہ ایکشن ہوا, اور وہاں پر جو تھے اے سی تھے خانپور جنید خالد, انہوں نے وہاں پہ کیا, اور اس کی وجہ سے سیل بھی کر دیا گیا ہے, سارا کچھ ہوگا. اب دیکھیں کہ کہا جاتا تھا بلین ٹرامی سونامی کے تحت بلین ٹری سونامی کے درخت لگائے گئے, سارا کچھ ہوا. وہاں پر حکومت نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ یہ ایکشن حکومتوں کا کرنا چاہیے, چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے سرحد ہو, چاہے اس پہ کے پی ہو سوری, اور چاہے بلوچستان ہو. ان حکومتوں کو وہاں پہ لینا چاہیے. ٹھیک, مثلا اب ایک جگہ خانپور میں تو ہو گیا ہری پور کے ساتھ, باقی جگہوں پہ کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد کے اندر ایسا نہیں ہے؟ کیا لاہور میں ایسا نہیں ہے؟ کیا سندھ میں ایسا نہیں ہے؟ کیا پشاور کے مسافات میں ایسا نہیں ہے؟ بے انتہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زراعت بھی بچی رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اور یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس سے ہم بچ سکیں, تو ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی. بجائے کہ مافیا جس طرح ایک مہنگائی کا مافیا ہے نا, اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا بھی. بالکل ٹھیک ہے ثاقب بھائی, اس پہ سب سے پہلے ہم نے کنکریٹ کے جنگل, یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ سنی تھی نا, یہ ہمیں اسلام آباد کی کورٹ سے ہی یہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی, کنکریٹ کا جنگل, جس وقت اسلام آباد کے اندر یہ معاملات ہو رہے تھے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے خود سے اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے, اور یہ بڑا نقصان دہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے, پچھلے 2-3 سالوں میں ہمارے لیے ہوا ہے ماحولیات کا جو معاملہ ہے. حمزہ صاحب, آپ نے جو انٹرو میں بات کی تھی کہ جو سردی کا موسم ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایکچولی جو سردی شروع بھی ہوئی ہے وہ تقریباً دسمبر کے مڈ میں جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں اس طرح کر کے, وہاں پہ بہت زیادہ سردی ہونا شروع ہوئی, پھر جنوری میں ہوئی, اور اب جو ہے وہ اب بالکل سچویشن جو ہے بدل چکی ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج اوور آل پورے, اب دیکھیں لاہور سے اسلام آباد تک یہ جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے, ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. یہاں اسلام آباد یا راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں تو آج سے 20-25 سال پہلے جب یہاں پہ ہم آئے تو یہاں کا حلیہ ہی اور تھا. یہاں پہ جنگلات تھے, جو سڑکیں ہیں ان کے ارد گرد ہم دیکھتے تھے, دور دراز علاقوں میں دیکھتے تھے, لیکن اب اس میں سے 70% تقریباً وہ جنگلات ہمیں نظر نہیں آتے. وہ درخت جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں, اور وہ کنکریٹ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کے اثرات تو پھر جو موسمیاتی تبدیلی پہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. اور اسی طرح اب آپ دیکھیے گا آگے بھی موسم اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا موسم جو ہے وہ آپ نیکسٹ جو ہے وہ آئے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, آخر میں نے کامنٹ لینا, رانا صاحب 61 رن سے نیوزی لینڈ نے شری لنکا کو آج ہرایا. ٹکٹیں کروا لیں, 1 مارچ کی کرا لیں, 28 کی کرا لیں, میرا خیال ہے 28 کروا لیں. اچھا کروا لیں. ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ ٹیم دیکھیں نیوزی لینڈ کی, شکر کریں میں بارش ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ جو 1 پوائنٹ ملا نا, ہمارے 2 پوائنٹ 1 پوائنٹ مارا گیا. 2 پوائنٹ کہاں سے 2 پوائنٹ لینے تھے, ہمارے پلے کی ہمارا 0 ہونا تھا. پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلا یار, جانے دیں, کوئی نہیں جو جتنا سی. بالکل ٹیل لا لو, ساڈیاں دعاواں بھی نہیں منیاں جانیاں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر مگر کا کھیل ابھی بھی جاری ہے, وہ ہم کل اس پہ پھر بات کر لیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.